जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ की किस्त नंबर 17। अब आते हैं अगले सीन पे। सुबह 8 बजे वो मस्जिद के गेट पे थी। अंदर दाखिल होने से कब्ल उसने रुककर बेलों से ढके बंगले को देखा, जिसका बेंच आज भी वीरान था। बाबा, तुम्हारा साहब कहाँ है? कुछ सोचकर उसने बावर्दी गार्ड को मुखातिब किया। वो तो शहर से बाहर गया है। कब आएगा? बीबी साहब, हमें तो मालूम नहीं। अच्छा। उसने जरा सी एड़ी ऊंची करके गेट के पार देखा। हुमायूं की गाड़ी खड़ी थी। अब वो जहाज पे गया है, गाड़ी पे नहीं गया। गार्ड कदरे गड़बड़ाया। भाड़ में गया तुम्हारा साहब मेरी तरफ से। इस सफेद सर पे झूठ तो ना बोलो। नहीं मिलना चाहता तो सीधा मना कर दो। झूठ बोलना मुनाफिकत की निशानी होती है, ईमान की नहीं। खुदा का खौफ करो तुम लोग। वो आखिरी फिक्र कदरे नसीहत आमेज अंदाज में कहती स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गई। पता नहीं हुमायूं ने उसके लिए क्यों कह रखा था, और पता नहीं मैंने सही किया है या गलत, मगर वो ऐसे मेरी जायदाद कभी नहीं देंगे। फिर और क्या करती मैं? बेजार सा तासुर चेहरे पे सजाए बैग उठाए वो सुस्त रवि से बरामदे की तरफ चल रही थी। और ये झूठ तो नहीं है, उसने तो मुझे हबस पेजा में रखा था। उसने चप्पल रैक पे उतारी और खुद को घसीटती हुई नीचे सीढ़ियां उतरने लगी। लेकिन उसने मुझे अगवा तो नहीं किया था, मैं तो वहां अपनी मर्जी से गई थी। तो इस पे यूं अगवा का इल्जाम लगा देना क्या झूठ नहीं होगा? वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जीने उतर रही थी। नहीं, झूठ कहाँ होगा, उसने डील की थी। अगवा और खरीदना एक ही बात होती है। अगर जरा सा लफ्जों का हेर फेर कर दूं तो क्या है। खैर, उसने कुर्सी पे बैठकर किताबें साइड बोर्ड पे रखी और साथ बैठी लड़की के सिपारे पे झांका और फिर मतलूबा सफा खोलने लगी। तफसीर शुरू हो चुकी थी और वो आज भी लेट थी। और फिर से वो सोचने लग गई, फवाद के खिलाफ गवाही ना भी दूं तो भी वो सजा पाएगा। और वो इतना बड़ा एएसपी, कोई मेरे बयान से थोड़ी ना उसे सजा मिल जाएगी। बस लफ्जों का ही तो थोड़ा सा हेर फेर है। मेरी नियत तो साफ है ना। मतलूबा सफा खोलकर उसने पेन की कैप उतारी और आज की तारीख लिखने लगी। और फिर आवाज आई, और तुम झूठ को सच के साथ ना मिलाओ और ना तुम सच को छुपाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो। मैडम मिसबा की आवाज पे जैसे करंट खाकर उसने सर उठाया। वो अपनी टीचर चेयर पे बैठी किताब से पढ़ रही थी। उसने बेख्तियार अपने सिपारे को देखा और उस सफे पे सबसे ऊपर यही लिखा था, तुम मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत ना लो और सिर्फ मुझसे ही डरो, और तुम झूठ को सच से ना मिलाओ और ना हक को छुपाओ, हालांकि तुम जानते भी हो। वो सुन सी बेहद साकित सी फटी फटी निगाहों से उन अल्फाज को देख रही थी। मैडम आगे पढ़ रही थी मगर उसे कुछ सुनाई ना दे रहा था। सारी आवाजें जैसे बंद होकर रह गई थीं और वो बिना पलक झपके उन्हीं अल्फाज को देखी जा रही थी। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने नफ्सों को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लेते? और उससे ठंडे पसीने आने लगे थे। जरा देर पहले गार्ड को की गई नसीहत उसके कानों में गूंजी। उसे लगा वो किताब उससे ज्यादा जानती है। वो सोचने लगी कि फिर मैं क्या करूं। उसका दिल कांपने लगा था। बेख्तियार उसने रस्सी थामना चाही, कलाम की रस्सी। वो ना जानती थी कि दूसरे सिरे पे कौन है, मगर उसे यकीन था कि दूसरे सिरे पर कोई जरूर मौजूद था। सब्र और नमाज के साथ मांगो, बेशक वो नमाज सब पे बहुत भारी है सिवाय उनके जो डरने वाले हैं। उसने वहशत ज़दा सी होकर सर उठाया। पिंक स्कार्फ वाले बहुत से सर अपनी किताबों पे झुके थे, कोई भी उसकी तरफ मतवज्जा ना था। उसने फिर से उन अल्फाज को पढ़ा। वो कोई मजमून नवेसी न थी, वो गुफ्तगू थी।
او مائی گاڈ، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اٹس ٹاکنگ ٹو می. ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا. تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام. اس کو ہم کلام پاک اسی لیے تو کہتے ہیں. وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پہ جھک گئی. محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی. فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی. ارے محمل تم؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مسجد چھوڑ رہی ہوں. نہیں، مجھے نہیں آنا. وہ جو کرسی پہ بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی. فرشتے نے آرام سے فائل میز پہ رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی. کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے، کمرے میں چھاؤں سے تھی. آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی. محمل بیٹھو، آرام سے بیٹھو. وہ میز کی دراز کھول کر جھکی کچھ تلاش کرنے لگی. محمل بمشکل ضبط کرتی کرسی پہ ٹکی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ادھر سے بھاگ جائے. میں آئندہ نہیں آؤں گی فرشتے، میں نہیں آؤں گی. پھر کہاں جاؤ گی محمل؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں. اس سے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا. بس اپنی نارمل لائف میں. تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے. وہ دبی دبی سی چیخی. آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں. مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا. آپ سمجھ نہیں سکتی. میں سمجھ سکتی ہوں. جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں محمل. نہیں. اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا. وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتی فرشتے. تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا. ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو یہ نہ سہ سکتے اور دب جاتے. اس نے آہستہ سے سر اٹھایا. فرشتے کو وہ لمحے بھر میں بہت بیمار لگی تھی. کوئی میری سوچیں پڑھ رہا ہے فرشتے. وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات. اور اللہ ہی تو سوچیں پڑھ سکتا ہے. میں اللہ سے بات کر رہی تھی. تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ فرشتے نے فوراً جواب دیا. مگر دیکھو، یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے اور کیسے یہ پاسٹ میں ہو کر ہم سے 1400 سال بعد کے فیوچر سے خود کو کنیکٹ کر لے. اٹس لائک اے میریکل. اور فرشتے نے کہا، یہی تو اسے ہم کہتے ہیں، معجزہ. اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوں گے. فہمن بتا رہی ہوں. میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا. محمل، جب روز قیامت اللہ زمین آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھچی چلی آئے گی، خوشی سے یا ناخوشی سے. جب ہم اللہ کے بلانے پہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے اور پھر ہم بھاگ کر آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی. اس کی طرف تو آ جاؤ محمل، ورنہ تمہیں کرہن آنا ہی پڑے گا. اور پھر وہ کوئی مزید بحث نہ کر سکی. اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا. اسے لگا وہ اب کبھی قرآن چھوڑ نہ سکے گی. اور اسی کے ساتھ یہ سین ختم ہوا.
آج کا رکوع میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھی، میڈم زکیہ، بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ بیان کر رہی تھی۔ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب الفاظ کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حتتن کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانے یعنی بخشش مانگنے سے ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے، جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے، منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل لیا۔ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر حتتن کہہ کر داخل ہونے کے بجائے ہنتاتن کہہ کر داخل ہو جاتے۔ ہنتاتن کہتے ہیں وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پہ رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اس نے پریشان ہو کے ٹیچر سے پوچھا، کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پہ لکھ رہی ہیں؟ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پہ جھک گئی۔ پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکی کے رجسٹر پہ جھانکا، دیکھ سکے کہ ہنتاتن کا کیا مطلب میڈم نے لکھوایا ہے، مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکتی تھی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی، وہاں اس نے لکھ رکھا تھا ہنتاتن یعنی گند۔ گند کے دال کے آگے صفحہ ختم تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہوئی کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی، اسی پہ لکھ ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا۔ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ سوچتی رہی، گند، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس ادھورے لفظ پہ حیران ہوئی۔ کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہ رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پنک سکارف میں مقید چہرہ، کندھے پہ بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پہ ہاتھ باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی تم میں؟ وہ بے اختیار مسکرایا، غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تیکھی سخت نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ خیریت تو ہے؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعد چوکیدار کن اکھیوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ سخت تیوروں کے ساتھ سینے پہ بازو لپیٹے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ ہاں بتائیں تو۔ ہمایوں نے جواب دیا، شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتے ہیں اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں اگر آپ الٹا پھنس گئے تو؟ میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں کیا مکر جانا ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مکر جاؤں گی؟ ہمایوں حیران رہ گیا، کیا مطلب؟ اسی طرح اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پہ چل دی۔ عقل کے سارے راستے عجب دھوئیں میں گم ہوتے تھے اور وہ کچھ بھی سمجھ نہ پا رہی تھی، اور ساتھ ہی سین ہوا ختم۔